اور اب ملاحظہ کیجئے سوئٹزرلینڈ سے اطفال الاحمدیہ کے زیورک میں واقع ایک چرچ کی سیر پر رپورٹ۔ 29 مئی 2013 سوئٹزرلینڈ کے مجلس اطفال الاحمدیہ زیورک نے زیورک شہر کے مشہور ترین اور پرانے چرچ گروس منسٹر کی سیر کا پروگرام بنایا۔ یہ چرچ 1200 سال پرانا ہے اور پہلے یہ کیتھولک عقیدے کے عیسائیوں کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا۔ جرمن زبان میں بائبل کا پہلی بار ترجمہ بھی اسی چرچ میں ہوا۔ اس چرچ کے دونوں بلند و بالا مینارے زیورک شہر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ دوپہر 2 بجے اس چرچ کو دیکھنے کے لیے 15 اطفال کا گروپ مسجد محمود سے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچنے پر چرچ کے پادری جناب مارٹن روئش نے ہمارے گروپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ اطفال کو چرچ کے اندر لے گئے اور چرچ اندر سے دکھایا۔ ساتھ ساتھ وہ چرچ سے متعلق معلومات بھی دیتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس گرجے کی حالت تقریباً اسی طرح رکھی گئی ہے جس طرح یہ پہلے ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ چرچ کے اندر سے تصاویر اور نقش و نگار ختم کر دیے گئے ہیں۔ جس جگہ پر بیٹھ کر سوینگلی اور اس کے ساتھیوں نے پہلی دفعہ جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا، وہ جگہ بھی بچوں کو دکھائی گئی۔ بچوں نے پادری صاحب کی باتوں کو بہت دلچسپی سے سنا اور سوالات بھی کیے۔ ایک بچے کے سوال پر کہ مرد گرجے میں آتے ہیں تو ٹوپی کیوں اتار دیتے ہیں، پادری صاحب نے جواب دیا کہ ٹوپی کا اتارنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص کھلے دماغ کے ساتھ گرجے میں آیا ہے۔ اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کو کھلے دماغ کے ساتھ چرچ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ انہیں تو چرچ میں سر ڈھانکنے کا حکم ہے، اس پر پادری صاحب کوئی جواب نہ دے سکے۔ آخر پر پادری صاحب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتاب تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ ہمارا گروپ چرچ کے ٹاور پر بھی گیا اور یہاں سے زیورک کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تمام اطفال نے مسجد محمود واپس آ کر نمازیں ادا کیں اور نمازوں کے بعد مکرم صداقت احمد صاحب مبلغ انچارج سوئٹزرلینڈ نے بچوں کو عیسائیوں کے عقائد اور ان کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے رسول تھے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو صلیب پر چڑھا کر مارنا چاہا، آپ کو صلیبی موت سے بچا لیا اور آپ ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل کی تلاش میں کشمیر چلے گئے اور وہاں ان لوگوں کو تبلیغ کی۔ وہاں آپ بہت مقبول ہوئے اور 120 سال کی عمر میں آپ نے کشمیر میں ہی وفات پائی۔ آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ آسمان پر اٹھائے گئے اور 2000 سال سے آسمان پر زندہ موجود ہیں غلط ہے۔ اس کے بعد بچوں کی ریفریشمنٹ کے ساتھ تواضع کی گئی۔ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہا اور بچوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ رسالت احمد، MT نیوز، سوئٹزرلینڈ۔ Turning to Switzerland, where the children of the Jamaat visited the famous 12th century Grossmünster Church. Let's take a look at some coverage of the visit. On the afternoon of the 29th of May, organisation at Pfahl Zurich, Switzerland, made an educational visit to the very famous and old church Grossmünster. This church is more than 1200 years old and was first used as a Roman Catholic place of worship. It was also in this church that the first translation of the Bible into the German language was undertaken and completed. In the afternoon, a group consisting of 15 at Pfahl departed from the Mahmoud Mosque to visit the church. There, the church priest, Mr. Martin Rusch, addressed and accompanied the group. He informed the group that the church had been kept substantially in its original form, apart from the internal decorations, including pictures and maps, which had been removed. The place where Zwingli and his colleagues first translated the Bible into the German language was also shown to the group. The children listened attentively and with great interest to the priest, and also asked him questions. In response to a question from one of the children of why on entering the church men take off their hats, the priest responded that this shows that the man has attended with an open mind.
In response to this answer, he was further questioned whether women could also visit the church with open minds, as they wore a veil on entering the church. On this question, the priest could not give an answer. At the conclusion of the visit, the priest was gifted a book on the life of Muhammad, peace be upon him. The Atfal group also took part in a tour of the church. The view of Zurich from this church was very beautiful and spectacular. Afterwards, all the Atfal came back to the Mahmoud Mosque and read obligatory prayer. After the prayer, Mr. Sadakat Ahmed, missionary in charge Switzerland, informed the children about the true teachings of Jesus, on whom be peace. He stated that Jesus was not the Son of God, but a prophet of God. He stated that the opponents and enemies of Jesus had put him on the cross with the intention of killing him. However, God saved him from such a death, and Jesus then migrated in search of the lost tribes of Israel and travelled as far as Kashmir, where he settled and preached. He emphasized that the story of Jesus ascending to heaven alive in his physical body was incorrect and a misconception. The children took a keen interest in the discussion and asked questions. This program, with the grace of God, was very successful and proved to be very informative, as well as very enjoyable for the children. This is Muzaffar Shah, MTA News, Switzerland.